کینسل کریں گے، جو بھی کریں کرنے دیجئے، انشاءاللہ تعالی جب ہم لوگ پوری طاقت سے اتریں گے تو یہ جو تینوں ایم ایل اے ہیں اس علاقے کے، جیسا کہ ماجد صاحب نے کہا کہ امیتابھ بچن جی اور دوسرے سہیل انصاری صاحب جو ماشاءاللہ بہترین ڈانسر ہے، اس میں بھنڈارے میں جاتے ہیں بیچارے تو بھوجن کرنے کے بعد وہاں پہ ٹھمکے بھی لگاتے ہیں، اور ایک تیسرے ہیں سولنکی صاحب جو اپنے ابا کی کھیتی کو کاٹ کے کھا رہے ہیں، ورنہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ اس بلڈنگ کو ایک دن میں گرا دیا جائے گا، آپ کو معلوم ہے عتیق بھائی کا گھر گرا دیا گیا کہ نہیں گرایا گیا؟ عتیق بھائی یا مختار انصاری سے مضبوط اتر پردیش میں کوئی پولیٹیکل مسلمان تھا کوئی نام نہیں نا؟ جب ان لوگوں کے قافلے نکلتے تھے تو روڈ خالی ہو جاتے تھے اور لوگ کھڑے ہو کر کے گاڑیاں گنتے تھے، 88 89 100 200 500 تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن جیسا کہ ابھی علی نے کہا کہ ابا یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اب مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ پر ہوں اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو تہجد گزار ہے، میرا کلمہ گو بھائی ہے۔ ملائم سنگھ یادو کی حکومت بنانے میں بہت بڑا یوگدان 25 ایم ایل اے لے جا کر کے عتیق صاحب نے دیا، لیکن ان لوگوں نے یہ جو وقت کے فرعون اور نمرود ہیں جن کو ہم عام طور سے ابن الوقت کہتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے یہ استعمال کر لیتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ڈسپوزل گلاس کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے سب کا استعمال کیا، عتیق صاحب کا استعمال کیا، مختار صاحب کا بھی استعمال کیا۔ مختار انصاری صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی قومی ایکتا دل کے نام سے، یاد ہے نا آپ کو؟ ملائم سنگھ یادو 2014 میں الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے مختار انصاری کی پارٹی اور ایک پارٹی نیشنل لوکتانترک پارٹی تھی، ارشد خان اور ڈاکٹر مسعود نے بنایا تھا، ان کو بلا کر کے اور بڑے سپنے دکھا کر کے اس پارٹی کا ولے سماجوادی پارٹی میں کروا دیا، اور سماجوادی پارٹی میں ولے ہوا۔ جیسے ہی اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کے ادھیش بنے، سب سے پہلا کام مختار ان کے بھائیوں کے ساتھ سب کو پارٹی سے باہر کر دیا۔ بعد میں وہ گئے بہن جی کیا، وہاں سے ٹکٹ لیا، ٹکٹ لے کر کے ایم ایل اے بنے، ایک بھائی ایم پی بنے، اس کے بعد پھر ایک بھائی کو سماجوادی میں ڈالا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، سماجوادی بی ایس پی کانگریس میں رہ کر کے آپ اپنے قوم کی کبھی بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنے مدارس کی، اپنے مساجد کی، آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر آپ کو ان سب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سماجوادی پارٹی کے بھی مسلمان ایم پی تھے، کانگریس پارٹی کے بھی مسلمان ایم پی تھے، عالم بھی تھے، کانگریس پارٹی کے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر تھے مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب، جو کشن گنج سے جیت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹرپل طلاق پر بولنا چاہتا تھا اس بل کی مخالفت میں، لیکن میری پارٹی نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیے کہ جب ہماری شریعت کو شہید کیا جا رہا تو اس وقت بھی ہمارا قوم کا رہنما، یعنی قوم کا دینی رہنما، ہمارا امام جو ایک عالم ہے، ایک عالم شریعت کو شہید کیا جائے، اس کا درد جتنا محسوس کرے گا، ہم اور آپ جیسے جاہل اتنا محسوس نہیں کریں گے۔
کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا ویڈیو بنا کر کے ڈالا کہ مجھے میری پارٹی نے بولنے کا موقع نہیں دیا. 2 مہینے کے اندر مولانا ہارٹ اٹیک کر کے انتقال کر گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ جب شریعت کو شہید کیا جا رہا تھا اور تم اس ہاؤس کے حصہ تھے جس ہاؤس میں اس شریعت کے خلاف قانون لایا جا رہا تھا، تو تمہاری جو مجرمانہ خاموشی تھی، تم کو کس کا خوف تھا؟ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف تھا یا یہاں پر بیٹھے مثل فرعون، مثل نمرود، مثل شداد جیسے لوگوں کا خوف تھا، یا تم کو تمہاری پارٹی کے مکھیا کا خوف تھا؟ یہ جواب دینا پڑے گا. میرے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو رات کو میں نے میسج کیا اور میں نے کہا سر آپ نے جو کیا آپ نے اپنے دامن کو پاک کر لیا، آپ کا دامن حشر کے میدان میں نہیں پکڑا جائے گا. اب ان لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. 2:30 بجے رات کو ان کا میسج آیا کہ شوکت صاحب جس طریقے سے میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی آج مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میری شریعت کو شہید کیا گیا اور اویسی اکیلے کھڑا تھا، اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی وہاں کوئی نہیں کھڑا تھا. تو کیوں اگر اویسی صاحب بھی کانگریس کے ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے تو اویسی صاحب کو بھی وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ ڈالا تو آپ مضبوط نہیں ہوئے، یادو سماج مضبوط ہوا. آپ نے کیا کیا؟ بی جے پی کو روکنا ہے، سماجوادی کو. بی جے پی مسلمانوں کا خوف دکھا کر کے ہندو ووٹ لیتی ہے اور سماجوادی بی جے پی کا خوف دکھا کر کے مسلمان ووٹ لیتی ہے، یعنی دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں. ہم مسلمان جو کبھی دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرے، اگر مسلمان ڈرتا تو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے گھٹنا ٹیک دیا ہوتا، یزید کے سامنے امام حسین نے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے. مسلمانوں نے اپنی گردن کو کٹا دیا، اپنے خاندان کو مٹا دیا، لیکن کبھی باطل طاقتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں خوف کس چیز کا دکھایا جاتا؟ بی جے پی کا. ارے بی جے پی کیا کر لے گی بھائی؟ یوگی آدتیہ ناتھ کیا کر لیں گے؟ کھا جائیں گے ہمیں، مٹا دیں گے ہمیں. ارے نمرود، فرعون، شداد، قارون جیسی طاقتوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. کیا کر لیا ہمارا؟ تب بھی اسلام باقی تھا، آج بھی اسلام باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اسلام باقی رہے گا. اور مسلمان زندہ ہے تو ہمارے طفیل میں یہ دنیا باقی ہے. جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس دنیا میں ایک بھی آدمی رہے گا، جب تک اس دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. ہمارے طفیل میں یہ دنیا باقی. ہم کیا کرتے ہیں؟ سماجوادی کو ووٹ ڈالتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، مضبوط آپ ہوئے؟ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے. میں نے کہا نا کہ آپ کی بلڈنگیں 2 منٹ میں گر جائے گی. یہ بلڈنگ آپ کی طاقت نہیں ہے. چلیے سمجھ میں آیا، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ چندہ نہیں دے رہے پولیٹیکل پارٹی کو، تو رولنگ پارٹی آپ کے ای ڈی کا چھاپا مروا دے گی. تب کیا کریں گے؟ اس کو لگے گا کہ یہ کام یہ کر رہا ہے، مدرسے کی جانچ شروع ہو جائے گی، آتنکواد کے جھوٹے کیس بنا دیے جائیں گے، مسجد کو دکھا دیا جائے گا کہ انلیگل تعمیر ہوئی ہے. کیا کریں گے آپ؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ایک پولیس والا رات کو آپ کے دروازے پہ آتا ہے، پہلا فون کس کو کرتے ہیں آپ؟ کس کو کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو، ماسٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو؟ کس کو کرتے ہیں؟ اپنے علاقے کے نیتا کو کرتے ہیں. تو یہی مجلس اتحاد المسلمین چاہتی ہے کہ مسلمانوں اب دوسروں کا ڈنڈا اور جھنڈا اپنے کندھوں پہ نہیں رکھنا ہے.
بلکہ آپ کو خود نیتا بننا ہے اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے. آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے ہر دور میں ایک مرد مجاہد کو بھیجا. آج تاریخ کو بدل دیا گیا. محمد بن قاسم 16 سال کی عمر میں آئے تھے. راجہ داہر کی سینا سے لڑے, 20,000 کی فوج لے کر کے آئے تھے اور ان کے ساتھ 1,20,000 کی فوج اکٹھا تھی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ صرف مسلمان نہیں تھے, قبائلی ہندو بھی تھے. جب محمد بن قاسم نے یہ کہا کہ میں یہاں حکومت قائم کرنے نہیں آیا ہوں, یہاں پر نہ ہو رہی ناانصافیوں کے خلاف آیا ہوں, جس دن یہاں پر تم ناانصافیاں بند کر دو گے میں واپس عرب چلا جاؤں گا. اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک قبیلہ جڑتا گیا. 1,20,000 کی فوج کے ساتھ راجہ داہر کی سینا کے سامنے مقابلہ کیا. اس میں سب مسلمان نہیں تھے. انصاف کی لڑائی آپ لڑیے. جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ اور بھی لوگ جڑنے کو تیار ہیں, لیکن اس کے پہلے آپ کو 20% اپنی ایک مضبوط سینا بنانا پڑے گا. تب جا کر کے 1,00,000 دوسری سینا آپ کے ساتھ جڑے گی, تب جا کر کے ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اس امید میں ہیں کہ سماجوادی ہم سے الائنس کر لے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے کہنے پر, عوام کے کہنے پر ہم نے پوری کوشش کی. اکھلیش یادو نے صاف منع کر دیا کہ ہم مسلمان جس پارٹی کا لیڈر ہے اس پارٹی سے سماجوادی پارٹی الائنس نہیں کرے گی. یہ صاف طریقے سے ہم لوگوں تک میسج کہلوا دیا گیا. اچھا ایک بات بتائیے مجھے, جو لوگ آج سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, جو گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں, میرا سوال ان سے ہے, یار یہ کون سا الائنس ہے؟ فرعون اور نمرود میں الائنس, یہ الائنس آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ رام رحیم کی بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, ایک طرف اگر رام بیٹھ رہا ہے تو ایک طرف عبد الرحمان کو بیٹھائیے, تب الائنس کریے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ تم گنگا جمنی تہذیب اور ہندو مسلم ایکتا کی بات کرتے ہو. لیکن تم ہندو مسلم ایکتا کی بات نہیں کرتے ہو, بلکہ اپنے ستا کی بات کرتے ہو اور اس ستا کی کرسی پر قابض ہونا چاہتے ہو اور ایک مخصوص طبقے, ایک مخصوص سماج کو آگے بڑھانا چاہتے ہو. اور یہ مسلم جو سماج ہے اس کو دلت سے بدتر بنانے کا کام کس نے کیا؟ آپ بتائیے کس نے کیا؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ نے پڑھی, رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ آپ نے پڑھی, محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ آپ نے پڑھی, گوپال کمیشن کی رپورٹ آپ نے پڑھی. مسلمان اس دیش میں دلت سے بدتر اپنی زندگی گزار رہا. کون ہے ذمہ دار؟ کون ذمہ دار ہے؟ ارے یہی امیتابھ باجپئی, سہیل انصاری اور عرفان سولنکی جیسے لوگ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں نے مسلم علاقوں میں اسکول نہیں کھولے, ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے جو اسکیمیں اوپر سے چلی یہ راستے میں کھا گئے, مسلم علاقوں تک نہیں پہنچی وہ اسکیمیں. ہمارے علاقوں میں اچھے اسپتال نہیں کھولے, ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ نہیں دیے. ہمارے ساتھ ایک کام کیا,